ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی سلطنت میں سونیا نامی خوبصورت شہزادی اپنی ظالم سوتیلی ماں ملکہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ملکہ سونیا کی خوبصورتی اور اس کے نیک دل کی حسد کرتی تھی۔ ہر روز ملکہ اپنے جادوئی آئینے سے پوچھتی، آئینہ آئینہ دیوار پر سب سے خوبصورت کون ہے؟ آئینہ ہمیشہ جواب دیتا، آپ ہیں میری ملکہ۔ اور لیکن ایک دن آئینے نے کہا، ملکہ آپ بہت خوبصورت ہیں، یہ سچ ہے، لیکن سونیا اب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ غصے میں بھر کر ملکہ نے ایک شکاری کو حکم دیا کہ وہ سونیا کو جنگل میں لے جائے اور اسے مار ڈالے، لیکن شکاری سونیا کی معصومیت اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے نقصان پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے سونیا کو بھاگ جانے اور کبھی واپس نہ آنے کی ہدایت دی۔ سونیا خوفزدہ اور تنہا جنگل میں بھاگ گئی۔ کئی گھنٹوں تک بھٹکنے کے بعد سونیا ایک چھوٹے سے خوبصورت مکان پر پہنچی۔ تھکی ہوئی وہ اندر گئی اور خالی لیکن آرام دہ جگہ دیکھی۔ اس نے 7 چھوٹے بستروں کو دیکھا اور آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب 7 بونے اپنی دن بھر کی کان کنی کے بعد گھر لوٹے تو وہ اپنے گھر میں ایک خوبصورت جوان لڑکی کو سوتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بونے اداس، غسیلا، خوش نیند، شرمیلا، چیختا اور سادہ نے سونیا کو آہستہ سے جگایا۔ سونیا نے انہیں اپنی کہانی سنائی اور وہ اس کی مصیبت سے متاثر ہوئے۔ بونوں نے ابتدائی محتاط کے بعد فیصلہ کیا کہ اسے اپنے ساتھ رہنے دیں گے، بشرطے کہ وہ گھر کے کاموں میں مدد کرے اور ان کے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ سونیا نے خوشی سے اس بات کو قبول کیا اور جلد ہی اپنی مہربانی اور محنت سے ان کے دل جیت لیے۔ ادھر محل میں ملکہ نے دوبارہ اپنے آئینے سے پوچھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ سونیا زندہ ہے تو غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے سونیا کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ نے خود کو ایک بوڑھی عورت کے بھیس میں بدلا اور ایک جادوئی اشیاء کے ٹوکرے کے ساتھ بونوں کے گھر روانہ ہو گئی۔ ملکہ کی پہلی کوشش ایک خوبصورت زہریلے کنگھی کے ساتھ تھی۔ اس نے سونیا کو پیش کیا جو خطرے سے بے خبر تھی اور ملکہ نے اسے اس کے بالوں میں لگا دیا۔ سونیا فوراً بے ہوش ہو گئی، لیکن بونے وقت پر پہنچ گئے اور کنگھی کو ہٹا کر اسے بچا لیا۔ ملکہ نے ہار نہ مانتے ہوئے دوسری کوشش کی، اس بار ایک زہریلے پٹے کے ساتھ۔ اس نے اسے سونیا کو دیا جو مہربانی سے قبول کر لی۔ ملکہ نے اسے اتنا سخت باندھ دیا کہ سونیا سانس نہ لے سکی اور گر گئی۔ پھر سے بونے وقت پر پہنچ گئے اور پٹے کو کاٹ کر اسے بچا لیا۔ ملکہ اپنے ناکامیوں سے بپھر کر اپنی سب سے مکارانہ منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک زہریلا سیب تیار کیا جس کا سرخ حصہ مہلک اور سفید حصہ بے ضرر تھا۔ دوبارہ بھیس بدل کر اس نے جھونپڑی کی طرف رجوع کیا اور سونیا کو سیب پیش کیا۔ اس بار سونیا نے ہچکچاہٹ کی، لیکن ملکہ کی مکاری باتوں اور سیب کی دلکش شکل نے اسے جیت لیا۔ اس نے سرخ حصے سے ایک کاٹا لیا اور موت جیسی نیند میں گر گئی۔ بونے دل شکستہ ہو گئے جب انہوں نے سونیا کو پایا۔ اسے مردہ سمجھ کر انہوں نے ایک شیشے کا تابوت بنایا اور اس میں رکھا تاکہ اس کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکے۔ وہ اس کے پاس پہرا دیتے رہے، اپنے پیارے دوست کا ماتم کرتے ہوئے۔ سونیا کی خوبصورتی اور اس کی المناک حالت کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ ایک نیک دل شہزادہ جو اس کہانی سے متاثر ہوا، اسے دیکھنے کے لیے سفر کیا۔ سونیا کی خوبصورتی اور بونوں کی وفاداری سے متاثر ہو کر اس نے محبت اور ہمدردی سے اسے چوما۔ جادو ٹوٹ گیا اور سونیا جاگ اٹھی خوشی سے بھرپور۔ بونوں اور شہزادے نے سونیا کی زندگی کی بحالی کا جشن منایا۔ شہزادہ اور سونیا ایک دوسرے سے گہری محبت میں مبتلا ہو گئے اور جلد ہی شادی کر لی۔
उन्होंने बौनों को अपने साथ महल में रहने की दावत दी, जहां उन्हें मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और दोस्तों की तरह बढ़ता गया। जब मलिका को सोनिया की शादी और उसके जादू के टूटने का इल्म हुआ तो वो अपने गुस्से और मायूसी में फना हो गई। इसकी नफरत और बदकारी ने इसे बर्बाद कर दिया और वो कभी दोबारा सुनाई न दी। सोनिया, शहजादा और 7 बोने हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। सल्तनत में नेकी की फतह और मोहब्बत, मेहरबानी और दोस्ती की हकीकी रूह का जश्न मनाया गया और यूं जादुई सल्तनत में खुशी और हम आहंगी की हुक्मरानी थी। सोनिया और उसके दोस्तों के साथ मोहब्बत, मेहरबानी और दोस्ती की सच्ची मिसाल बनते हुए